بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حسن معاشرت کے متعلق بات کرنا چاہیں گے اور اس میں عنوان رہے گا ازدواجی زندگی ہماری کس طرح سے اچھی گزرے اور اس میں کس طرح سے خیر پیدا ہوگی، آپس میں ازدواجی زندگی میں کس طرح سے محبتیں قائم ہوگی، پیار اور محبت بھری زندگی کیسے گزرے گی، اس تعلق سے اور اس کے کیا حقوق ہمارا اسلام ہمارا مذہب اس تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے، اس بارے میں بحث ہوگی۔ چنانچہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہوں سے بچے، یہ شادی کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے ایمان کو مکمل کرنا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا بھی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایت میں 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق اللہ تھے، ایک نماز کا اجر ایک ملتا تھا کہ صرف حقوق اللہ تھے، اب تیرے اوپر حقوق العباد بھی آ گئے۔ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے جب تم میرے حقوق کو بھی پورا کرو گے، میں پروردگار اعمال کی قیمت بڑھا دوں گا۔ تو شادی کے مقاصد میں سے پہلا میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں، اور دوسرا ایمان کی تکمیل ہو، اعمال کا اجر بڑھ جائے۔ تیسرا مقصد کہ دونوں کو عزت مل جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے اور بیوی خاوند کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ چوتھا مقصد محبت کا ملنا، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبتیں دیتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں اور محبتوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ پانچواں مقصد ہے شریک حیات کا ملنا، کہ انسان زندگی کا ساتھی پا لیتا ہے، زندگی کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں کوئی اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وہ دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ چھٹا مقصد ہوتا ہے اولاد کا ہونا، چنانچہ فطری خواہش ہے ہر انسان کی کہ اولاد ہو۔ انبیاء کرام جیسی بزرگ ہستیاں بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے، لیکن ابھی بھی میں آپ کے درگاہ سے اس نعمت کے حاصل کرنے میں مایوس نہیں ہوا، میں ابھی بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو دیکھو بڑھاپے میں بھی انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اسی طرح ہر عورت کے دل کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ ساتواں مقصد ہوتا ہے پرسکون زندگی گزارنا۔ اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل ذہنوں میں یہ بات سما گئی کہ کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایک کافر کی سوچ اور ہوتی ہے، مومن کی سوچ اور ہوتی ہے۔ کافر یوں سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہ سوچ سکتا ہے، مگر مومن تو جانتا ہے کہ دنیا دار المحن یعنی امتحان گاہ ہے،
اور اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے ہیں، کبھی اللہ خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی بیماری دے کر۔ تو حالات کے اتار چڑھاؤ قبول کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں نہیں ہوتی؟ توبہ توبہ، اتنے پریشان کہ ان کی پریشانیاں کسی شہر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں تو شہر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو مقصد سمجھیں، تنگی، پریشانی، بیماری، ان چیزوں کا ہونا الگ بات ہے اور دلی سکون ہونا یہ الگ بات ہے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو پھر پریشانی نہیں لگتی، پھر دل پرسکون ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ایک لفظ سے شادی کا مقصد واضح فرما دیا۔ چنانچہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی مل کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اب ہم پرسکون ازدواجی زندگی کیسے حاصل کریں؟ آئیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مضمون کی تفصیلات سنیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو خاوند بیوی کے لیے اللہ کی نشانی اور بیوی خاوند کے لیے اللہ کی نشانی۔ واقعی اگر اللہ نے میاں بیوی کو نہ بنایا ہوتا تو ہر ایک کی زندگی ادھوری ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں خلا ہوتا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اس لیے سورہ نساء پڑھیے تو آپ کو ہر چند آیتوں کے بعد ملے گا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ظاہر میں سچا بھی بنتا ہے مگر دوسرے کی دل آزاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مخلوق کا خیال مت رکھو، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ آج کی تعلیم کا مقصد یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار، محبت، اتحاد، اتفاق، محبت، مودت کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میاں اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں اور بیوی اپنے میاں کے حقوق کو ادا کریں گے تو ایسی صورت میں یہ زندگی میں جنت کا مزہ پائیں گے۔ اور اسلام نے ایسی تعلیمات میاں بیوی کو دی ہے کہ واقعتاً اگر ہم نے ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا تو ایسی صورت میں دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ایسے حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور یاد رکھیں کہ میں اپنی اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یعنی پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنی پیاری بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔